السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ اہم ترین انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ آئے روز یہ سنتے ہیں کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور دیگر اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے پی ٹی آئی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ملک دشمن جماعت ہے، پی ٹی آئی ملک دشمنی کے ایجنڈے پر چل رہی ہے۔ میں آپ کو آج کے اس ویلاگ میں ثابت کروں گا کہ ملک دشمنی دراصل پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے، ملک دشمنی کوئی اور کر رہا ہے، اور اب سے نہیں کر رہا، عرصہ دراز سے کرتا چلا رہا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ آج کل ٹیلی ویژن چینلز پر یا ویسے بھی محفلوں میں زیادہ پرانی بات کر کے مثال نہیں دی جاتی، لیکن اگر آپ کسی کی ہسٹری پر جائیں تو ظاہری سی بات ہے وہ ہسٹری بہت کچھ ریفلیکٹ کرتی ہے، بہت کچھ واضح کر دیتی ہے، تو اس کو بھلایا نہیں جا سکتا، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ صرف نواز شریف صاحب کے بارے میں مثال یہ دی جاتی ہے کہ جی یہ ڈان لیکس انہوں نے کیا، یا انہوں نے جی سپریم کورٹ پر حملہ کیا، یہی مثال دی جاتی ہے نا پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ جب کہا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی ملک دشمن جماعت نہیں ہے یا اداروں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ملک دشمن جماعت اور رہنما تو نواز شریف صاحب ہیں اور ان کی جماعت پی ایم ایل این ہے، یہی مثال دی جاتی ہے نا۔ پھر پیپلز پارٹی کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی میمو گیٹ۔ میں آپ کو آج واضح کر دوں کہ اس سے بھی ایک بڑی مثال موجود ہے، اور اتنی بڑی مثال ہے کہ اس کے بعد پھر آگے مزید بات کرنا رہ نہیں جاتا، کچھ نہیں بچتا، دیٹس دی اینڈ والی بات ہے۔ اس طرف جانے سے پہلے ذرا یہ واضح کر دوں کہ جو یہ ایچ ایس این کا معاملہ چل رہا ہے، کہ جس میں آہا چیمہ صاحب جو جن کا ٹریک ریکارڈ سب بخوبی جانتے ہیں کہ کیا رہا ہے، جو 2022 سے جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی ہے تو تب سے وہ ایک دفعہ پھر ان کو نوازا جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے ہی ان کو نوازا گیا تھا، ورنہ تو وہ ایک بیوروکریٹ تھے، ڈی سی لاہور رہے ہیں، اس طرح مختلف اور عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے ایچ ایس این کالج کا، انتہا سے زیادہ شرم کی بات ہے، ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے کہ ایک تعلیمی ادارے کو اس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے، اس کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اپنے ذاتی ایجنڈے کی خاطر یا اپنی ذاتی خواہشات کے حصول کی خاطر، اور اس کا پھر دفاع بھی کر رہے ہیں، اور دفاع کرنے والے بھی جو کچھ دفاع میں کہہ رہے ہیں وہ سن کر یہ بات دوبارہ یاد آ جاتی ہے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ عظمہ بخاری اتنی دفاع کی کوشش کر رہی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، انہوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ آہا چیمہ صاحب کی اہلیہ نے جو خود بھی ایک سرکاری ملازم ہیں، انہوں نے 2022 میں یہ کہا تھا کہ جی فریز کر دیا جائے ہماری جو ہمارا ایڈمیشن ہے، اور جو ایبسنس ہے، لیو آف ایبسنس ہے، اس کو منظور کیا جائے، اور 3 سال کے لیے فیس بھی نہ ادا کرنی پڑے۔ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ اگر کہیں پر کسی تعلیمی ادارے پر کہ جو چلتا ہے اسٹوڈنٹس کی فیس کی بنیاد پر، وہاں پر اگر یہی چیز شروع ہو جائے گی، یہی سلسلہ چل پڑے گا، تو پھر تو جس کا دل کرے گا وہ کہے گا جی ہم جا رہے ہیں ملک سے باہر، یا ہم جا رہے ہیں شہر سے باہر، اور ہم اتنے مہینوں کے لیے جا رہے ہیں، اتنے سالوں کے لیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہماری اس دوران وہ فیس اس کو معاف کر دیا جائے اور ہمارا جو ایڈمیشن ہے وہ بھی قائم رہے۔ اس پر جو ایچ ایس این کالج کی پالیسی ہے، اس پالیسی کے مطابق یہ اجازت تو دے دی گئی لیو آف ایبسنس کی کہ جی ٹھیک ہے آپ کی سیٹ رہے گی، لیکن سیٹ اسی طرح سے رہے گی نا کہ آپ اس کی فیس بھرتے رہیں، ورنہ تو آپ پھر ایک پنڈورا باکس کھول دیں گے، آپ پھر ایک ایسا نہ ختم ہونے والا نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیں گے کہ جس کا جی چاہے گا جب جی چاہے گا وہ یہ کہے گا جی ہم جا رہے ہیں، اور ہماری آپ یہ لیو آف ایبسنس مارک کریں، منظور کریں، اور ساتھ میں ہمیں اس کی فیس بھی معاف کی جائے اس عرصے کے لیے۔ اور اس میں بلیغ الرحمان صاحب چونکہ گورنر ان کے اپنے ہیں، انہوں نے آہا چیمہ صاحب نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا، بلیغ الرحمان صاحب نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا، اور استعمال اس انفلوئنس کو کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بدنامی کا باعث بنے ہیں اپنے آفس کے لیے، گورنر آفس کے عہدے کے لیے، کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب اس پورے معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہا چیمہ صاحب جنہوں نے آج ایک تازہ خط بھی لکھ دیا ہے، اس تازہ خط میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں، بلکہ الزام لگا رہے ہیں ایچ ایس این کالج کے پرنسپل پہ کہ جی ہمیں، انہوں نے کہا تھا کہ انڈر دی ٹیبل ڈیل کر لیتے ہیں صرف آپ کے لیے۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس پہ خود بے شمار اس طرح کے الزامات رہے ہیں اور خود اس طرح کی ڈیلز میں ملوث ہونے کا الزام لگا، سزا بھی ہوئی، جیل بھی گئے، وہ شخص ایک کالج کے پرنسپل کو کہ جو کہ اس بات پر سٹینڈ لے رہا ہے کہ جی جو پالیسی ہے میں اس پر عمل درآمد کروں گا، میں اس سے بیک ٹریک نہیں کروں گا،
کہ ایک پالیسی ہے کہ اگر آپ نے لیو آف ایبسنس لینی ہے تو ٹھیک ہے، فیس آپ جمع کروائیں. جس طرح اور بھی مثالیں موجود ہیں کہ بچے گئے ہیں اور بچوں نے ہر کوئی گورنر کو اپروچ نہیں کرتا، پرنسپل سے بات کرتا ہے. تو اس طرح مثالیں رہی ہیں کہ بچے گئے ہیں اور جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہماری یہ آپ سیٹ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی فیس بھی جمع کرواتے رہیں گے. تو لوگوں نے یہ کیا. یہ دیکھیں نا، آپ کی اپنی مرضی ہے یا آپ کے اپنے ٹشن ہے کہ آپ اسلام آباد جا کر اب رہ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جی ایچ ایس این کالج کی سیٹ نہ جائے، ورنہ آپ بورڈنگ اسکول میں ڈال سکتے ہیں اور بچے آپ کے وہاں پر، آپ کے دونوں بیٹے وہاں پر پڑھ سکتے تھے اور ایچ ایس این کالج کا حصہ رہ سکتے تھے. لیکن آپ نے کہا کہ جی نہیں، اسلام آباد جائیں گے. تو چونکہ جی آپ نے یہ ٹشن رکھنا ہے کہ جی ایچ ایس این کالج میں بچہ ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک جو اسٹیٹس سمبل ہے یہ بھی برقرار رہے، تو اس وجہ سے آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ہم اس فیس معافی والے معاملے پہ بھی مقابلہ کریں گے اور ہمارا بقول ان کے کہ یہ ان کا حق ہے تو اپنے حق کے لیے وہ لڑیں گے. تو احد چیمہ صاحب نے جو خط لکھا ہے اس خط کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی میری اہلیہ نے اسٹرگل کیا ہے تقریباً 1.5 سال اور آپ نے بھی 1 سال کے بعد اس کے اوپر یہ حکم جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نئی پالیسی ہے دیٹ ویوز آف دا فیس کہ جب اسٹوڈنٹ کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. دیکھیں یہ سیدھا سا معاملہ ہے کہ آپ اگر ایک دفتر میں بھی آپ ملازمت کرتے ہیں نا تو آپ کی چھٹی کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے 1 مہینے کی چھٹی پہ جانا ہے تو وہ آپ کی لیو انٹائٹلمنٹ کے ساتھ ہے تو آپ کو اس کے ساتھ اس کی تنخواہ مل جائے گی. لیکن جب آپ کہیں کہ جی میں 6 مہینے کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے ساتھ ساتھ تنخواہ بھی ملتی رہے تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایک پالیسی ہے کہ آپ کی ایک لیو ہے جس میں 1 مہینے کی لیو ہے زیادہ سے زیادہ، اس لیو کے ساتھ آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ وہ پیڈ لیو لے سکتے ہیں. لیکن اس سے اوپر جب آپ جائیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نوکری بھی برقرار رہے تو پھر آپ کو تنخواہ چھوڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تنخواہ چھوڑنی پڑے گی کیونکہ آپ کام ہی نہیں کر رہے. ادھر یہ ہے کہ ایک پالیسی ہے کہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو فیس دینی ہوگی کیونکہ یہ تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پر کسی اور کو بھی سیٹ وہ دینی پڑ سکتی ہے، کوئی اور بھی اس کے لیے حقدار ہو سکتا ہے. اگر آپ نے جانا ہے وہ دونوں سیٹس خالی کر دیں، ان دونوں سیٹس کی وجہ کہ پیچھے کوئی اور آئے گا، کوئی اور بچہ، اس کو وہ داخلہ مل جائے گا، وہ آ کر وہاں پر پڑھ لے گا. آپ اگر جا رہے ہیں اور شہر سے باہر جا رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں تو آپ اس سیٹ کو خالی کر دیں، نہ کہ یہ کہ آپ اس طریقے سے ادارے کو بدنام کرنا شروع کر دیں. اور جو آپ کے بورڈ آف گورنرز ہیں اس کے اندر بھی اکثریت لوگ وہ ہیں جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، جس میں علی پرویز ملک بھی شامل ہیں. پھر اس کے علاوہ آئی بلیو سردار ایاز صادق صاحب کا بیٹا بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی لوگ بورڈ آف گورنرز میں موجود ہیں جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے. میں نے آپ کو یہاں پر مثال دی کہ ایک نوکری کے معاملے میں پالیسی یہ ہے کہ جی اگر آپ جاتے ہیں تو 1 مہینہ پیڈ لیو ہے، ورنہ اس کے بعد آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی. آپ لیو جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ آفس کا حصہ بھی رہیں تو آپ کو لیو نہیں ملے گی. یہاں پر یہ ہے کہ جی اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ یہ پالیسی کا حصہ ہے کہ چونکہ آپ پڑھ نہیں رہے ہیں تو وہاں پر کسی اور کو آپ موقع دیں. آپ کہیں اور جا رہے ہیں، وہاں جا کے آپ نے داخلہ لے لیا ہے تو آپ پھر وہاں پر پڑھائیں بچوں کو. آپ یہاں پر سیٹ کیوں پکڑ کے جکڑ کے رکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو شرمندگی بھی کوئی نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد آخر میں وہ اپنے لیٹر میں گورنر صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنی اس جو ریکویسٹ ہے، جو میرا مطالبہ ہے، میں اس کو وڈرا کر رہا ہوں اور یہ میرا حق تھا. وہ کہہ رہے تھے میرا حق تھا، میں اپنا یہ حق چھوڑ رہا ہوں. لیکن اب بڑا احسان کر رہے ہیں اپنی طرف سے وہ، اور یہ تب کر رہے ہیں کہ جب یہ بات منظر عام پر آ چکی ہے اور سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں، پول کھل چکے ہیں، تو تب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنے اس حق سے وڈرا کر رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں لیکن آپ اس پالیسی کو جاری رکھیے گا تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہر کوئی ایلیٹ نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ہر کوئی ایلیٹ نہیں ہوتا ہے. جو ایلیٹ نہیں ہوتا ہے، جس کے بعد جتنے پیسے ہوتے ہیں فیس بھرنے کے، وہ اپنے بچوں کو اکارڈنگلی انہیں اسکولوں میں داخلہ ان کا کرواتے ہیں جن کی جتنی پسلی ہوتی ہے، جن کے اندر جتنی استطاعت ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں پہ داخلہ کروانا ہے. اور یہاں پر تو ماشاءاللہ سے احد چیمہ صاحب کے پاس اللہ نے ان کو بڑا دیا تھا. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جن کے ایسٹس وغیرہ سارے فریز ہو گئے تھے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. میں نے جیسے کہ کہا ہے کہ آپ بچوں کو لے گئے ہیں اسلام آباد تو پھر جائیں اسلام آباد میں جا کے آپ نے داخلے کروا دیے ہیں، وہیں پہ رکھیں. یہ کیا ضد آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ جی ایس این کالج کی سیٹ بھی ہم نے رکھنی ہے اور ہم نے فیس بھی نہیں دینی ہے. اور یہ جو سلسلہ آپ نے کھول دیا ہے، یہ جو سلسلہ اب آپ نے شروع کر دیا ہے، اس پر تو یہی ہے کہ اب تو پھر بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ گرمیوں کی جب چھٹیاں آئیں گی اسکولز میں تو وہ پھر اسکولز کو یہ کہیں جا کر کہ جی ہم چونکہ 3 مہینے کے لیے ہم یہاں نہیں ہیں، ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں، ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان 3 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیوں کے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. کون سا اسکول اس مطالبے کو مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. وہ کہیں گے جی ہمارے ایکسپینسز ہیں، ہم نے ٹیچروں کی تنخواہیں وغیرہ بھی دینی ہے. اور یہ پالیسی کا معاملہ ہے، اور پالیسی یہی ہے کہ چھٹیاں بھی اگر ہیں تو آپ کو اس کے لیے فیس بھرنا ہے. بہرحال یہ وہ صورتحال تھی جی ایچ ایس این کالج کی. اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف. جی نواز شریف صاحب کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو یہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک دشمن ہیں. دراصل 1994 میں
ایک تحریک شروع کی تھی نواز شریف صاحب نے. گورنمنٹ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی, تو ان کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے انہوں نے یہ تحریک شروع کی, اور اس تحریک کو نام انہوں نے دیا تھا تحریک نجات کا. اب یہ ٹرین مارچ تھا, تو یہ ٹرین مارچ جب ملتان پہنچا تو نواز شریف صاحب نے وہاں پر ملتان میں میگا فون پر, یعنی کہ اسپیکر پہ, ہاتھ میں اسپیکر پکڑ کے انہوں نے تقریر کی. اور تقریر کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے, اب ذرا یہ توجہ سے سنیے گا, کہ تقریر کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو جھوٹ بولتی ہیں, یہ جھوٹ بول رہی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو, یہ جو کہتی ہیں ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں وزیر اعظم رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس ایٹم بم ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی ہے. اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 91 کی غالباً بات ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی مرتبہ جب حکومت تھی, اس کو گرا دیا گیا تھا, اور وہ پہلی مرتبہ جب حکومت بنی تھی ان کی, تو انہوں نے جا کے مرزا اسلم بیگ, اس وقت کے آرمی چیف, سے ان سے بات چیت کی تھی. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مرزا اسلم بیگ صاحب کے پاس جا کر نواز شریف صاحب نے, جب وہ وزیر اعظم پہلی بار بنے تھے, تو انہوں نے جا کر وہاں پر مرزا اسلم بیگ صاحب سے کہا, آرمی چیف سے کہا کہ جو ہمارے قرضے ہیں نا, یہ اتارنے کا ہمارے پاس ایک حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ جو ہمارا یہ ایٹمی ہم طاقت ہیں, اور جو یہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہے, ہم اس کا سارا پلان جو ہے نا وہ را کو دے دیتے ہیں, تو ہمارا جو قرضہ ہے وہ اتر جائے گا. اچھا, اب واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ جی جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی اور کہا انہوں نے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے, میں وزیر اعظم رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے. 1994 میں ملتان اسٹیشن پر, ٹرین اسٹیشن پر نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی. ان کے کہنے کی دیر تھی کہ اس کے بعد ہوا کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم پر لگ گئی پریسلر امینڈمنٹ, ہم پر لگ گئی پابندیاں امریکہ کی طرف سے, اور وہ F-16 طیارے کہ جن کے لیے ہم نے پیمنٹ دی ہوئی تھی, ہم نے پیسہ دیا ہوا تھا, وہ F-16 طیارے روک لیے گئے. اور پھر اس کے بعد کئی سال زور لگانے کے بعد, اسٹرگل کرنے کے بعد, محنت ترلے کے بعد جا کر ہمیں وہ سمجھیں کہ زنگ لگے ہوئے, اور جب وہ ٹیکنالوجی بھی F-16 طیارے کی 94 میں کیا تھی اور بعد میں جب ہمیں ملے تو کیا تھی, تو وہ obsolete ہو چکی تھی, تب ہمیں وہ F-16 طیارے ملے. اور یہ سب کس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک تقریر جو نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو پتہ ہی نہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے, اور اس پر پھر ہم پر لگ گئیں پریسلر امینڈمنٹس, پابندیاں, اور یہ جو ہم نے پیسے دیے تھے F-16 طیارے کے وہ بھی گئے, ختم گئے ادھر. اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ سمجھ جائیں کہ وہ گئے. ٹھیک, تو اس کا کیا نتیجہ نکلا, ملک کو نقصان ہوا. تو پھر یہ کیا ملک دشمنی میں نہیں آتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیے. ہم تو مثالیں دیتے ہیں نا ڈان لیکس کی, ہم مثالیں دیتے ہیں پیپلز پارٹی کی, میمو گیٹ کی. تو دوستو آپ اس کو یاد رکھیے, ذہن میں رکھیے, ہم شاید بھول گئے ہیں. 1994 کی یہ بات ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی. کیا اس سے بڑی ملک دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا ملک دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور یہ کس کی طرف سے ہوئی؟ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.